قیامت کی علامات متوسطہ اور علامات قریبہ کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے علامات متوسطہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ قیامت کی علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی۔ ان میں روز افروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونے لگے گی۔ علامات متوسطہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ ور وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمی نہ ہو اور اس کا باپ بھی کمی نہ ہو۔ لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، مگر کساد بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے باجے کا آلہ بنا لیا جائے گا۔ ریا، شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی۔ علماء کرام کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی۔ مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ دوسری احادیث میں سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کو دور دورہ ہوگا۔ لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ شراب کا نام نبیذ، سود کا نام بیع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے باجے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی۔ بے حیائی اور ناجائز اولاد کی کثرت ہوگی۔ دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی۔ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، مگر لباس باریک اور چست ہونے کے باعث وہ ننگی ہوں گی۔ ان کے سربختی اونٹ کے کوہان کی طرح اونچی ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی ان کی خوشبو پائیں گی۔ مومن آدمی لوگوں کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھٹتا رہے گا۔ فتنے بہت ہوں گے۔ علامات متوسطہ میں اور بھی بہت سی علامات ہیں۔ ان سب کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں دی تھی جب کہ ان کا تصور بھی مشکل تھا، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر فتنہ کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے۔ علامات قریبہ، یہ علامات بالکل قریب قیامت میں یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی۔ یہ بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے، لہٰذا ان کو
علامات کبرا بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج یاجوج ماجوج، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض اور یمن سے نکلنے والی آگ وغیرہ۔ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی تو کسی بھی وقت اچانک قیامت آ جائے گی۔